حضور میرا سوال البانیہ کی موجودہ صورتحال کے بارے میں ہے کہ حضور انور نے جلسہ سالانہ 96 کے موقع پر فرمایا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے البانیہ میں لوگوں کی توجہ اسلام کی طرف ہو رہی ہے، اور وہاں کے امیر جماعت نے بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ سارا ملک جلد احمدیت کو قبول کر لے گا۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے البانیہ میں پیرامڈ اسکیم کے فیل ہو جانے پر حکومت کے خلاف مظاہرے ہوئے، حالات بگڑتے گئے اور موجودہ خطرناک صورت اختیار کر گئے اور انارکی پھیل چکی ہے۔ کیا حضور کے نزدیک ملک کا موجودہ بحران لوگوں کی توجہ اسکیم کا فیلئر کیا مراد ہے آپ کی؟ جو وہ انویسٹمنٹ اسکیم تھی ان کی وہ جاری نہیں رہ سکی، کسی وجہ سے فیل ہو گئی، تو لوگوں نے کچھ اور مچایا تھا۔ کہاں سے آئی تھی اسکیم؟ مجھے صحیح تو معلوم، لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ بعض دفعہ اسکیمز انویسٹمنٹ کی جاری کرتی ہیں تو لوگ اس میں اپنی ساری انویسٹمنٹ ڈال دیتے ہیں جتنی بھی ان کے پاس پونجی ہوتی ہے، تو وہ غالباً اسکیم ایسی فیل ہو گئی تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، تو اس پر انہوں نے شور مچایا، تو یہ بڑھتے بڑھتے اب یہ ایسی صورت ہو گئی ہے کہ انارکی پھیل گئی۔ انارکی نہیں ہے، وہاں ہمارے دو نمائندے موجود ہیں اس وقت۔ جی، وہ تیرانہ جو ان کا دارالخلافہ ہے کیپٹل، اس میں آرگنائزڈ ریبیلین ہے، آرمڈ، اور بڑی حکمت کے ساتھ ان کو ٹریننگ مل چکی ہے، تیار کیا گیا، یہاں تک کہ بغاوت کا اعلان ہونے سے چند منٹ پہلے تک بھی ہمارے دو نمائندہ جو وہاں کام کر رہے تھے ان کو کوئی خرابی کے آثار نظر نہیں آئے۔ ان کی رپورٹ ہے کہ جن علاقوں میں جماعت پھیلی ہے وہاں بالکل امن ہے، وہاں کوئی بھی نہیں جو مخالفت میں اٹھا ہو، اور یہ خاص طور پہ حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے ان کے دارالخلافہ کے اندر کوئی بات ہوئی ہے۔ یہ فون جب وہ رونما ہوا ہے یہ انقلاب، اس سے پہلے ہوا میں باتیں تھیں کہ کچھ ہونے والا ہے، اور وہ بھی زیادہ مغربی جو میڈیا کہلاتا ہے، یعنی ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبارات وغیرہ، ان کے ذریعے یہ بھنک پڑ رہی تھی۔ چنانچہ میں نے اپنے نمائندوں کو وہاں بھیجنا تھا، مشن بہت سے مشن ہاؤسز خریدنے تھے، مسجد کے لیے جگہ بنانی تھی جہاں جماعتیں قائم ہو چکی ہیں، اور 50,000 سے کے لگ بھگ طرح طرح کے سلسلے بھی ہو چکے ہیں، تو ان کو سنبھالنے کے لیے انتظام، مبلغین کو بلانے کا انتظام، یہ سارے کام وہاں کرنے تھے۔ تو اس لیے ان کو میں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں حالات، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، سوال ہی نہیں، یہاں بالکل اچھا کام ہو رہا ہے، اور پہلے ایک گیا جائزہ لینے کے لیے، پھر دوسرے کو بھی ہم نے بھیج دیا۔ جب یہ مواد پھوٹا ہے اچانک تو پھر ان کا فون آیا، اور وہ فون بھی یہ نہیں تھا کہ یہاں پہ گولی چل رہی ہے، فون یہ تھا کہ امریکہ نے اور مغربی حکومتوں نے فوری طور پر اپنے نمائندوں کو جگہ خالی کرنے کی ہدایت کر دی ہے، سمجھے؟ اس لیے جو کچھ ہو رہا تھا ان کے علم میں تھا شروع سے، اور جب یہ ہدایت کرتے ہیں تو مطلب ہے کہ آخری فیز اب شروع ہونے والا ہے۔ ان کی انٹیلیجنس پوری طرح باخبر ہوتی ہے، اور باخبر اس لیے ہوتی ہے کہ اکثر صورتوں میں انہوں نے ہی چیزیں بنائی ہوتی ہیں خود، تو خالق اپنی مخلوق سے واقف ہوتا ہے۔ تو یہ اچانک ہتھیار کہاں سے آئے ہیں، کون اس کے پیچھے ہے، یہ سارے مہم میں ہیں، ابھی تک ہمیں علم نہیں ہے۔ مگر یہاں ایک انگریز پولیٹیشین سے ایک ایم ڈی نے بات کی تو اس نے ہنس کے کہا کہ امریکہ کے سوا کون ہو سکتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، یہ تو ان کا اندازہ تھا۔ انہوں نے کہا آج کل دنیا میں جہاں اچانک ہتھیار بے شمار پہنچ جائیں اور ایک انقلاب برپا ہو رہا ہو، اور کوئی عذر تو ہوتا ہی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے علم میں امریکہ کے سوا اس وقت کوئی نہیں جو یہ کام کرواتا ہو، تو وہ ہے تو کیوں ہے؟ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ وہاں امریکن ڈالر بکثرت بھیجا جا رہا تھا، جائیدادیں خریدی جا رہی تھیں اور بے حد مہنگی ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ دیکھتے دیکھتے جو 2 کوڑی کی جائیداد تھی وہ $1,000-2,000 اس نسبت سے بڑی ہے وہ، اور تبھی پھر میں نے اپنے وفد کو بھی فوراً بھجوایا تھا کہ مجھے خطرہ تھا
کہ اگر اس طرح دوڑ ہوئی تو ہو سکتا ہے ہمیں پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہ ملے. تو میں نے جو تحریک کی تھی نا 15 لاکھ کی، وہ اسی وجہ سے تھی یہاں، خاص طور پر البانیہ کے لیے. بہرحال بعض سودے انہوں نے کر لیے اچھے، اور ان سودوں کے لحاظ سے تو کوئی فکر والی بات نہیں ہے، مگر نئی حکومت کیا آتی ہے، اس کو کیا ہدایت ملتی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. سمجھیں؟ ایک خطرہ مجھے ہمیشہ سے یہ نظر آ رہا تھا کہ جنہوں نے بوسنیا میں یورپ کے درمیان جو ایک بہت چھوٹا ملک ہے البانیہ کے مقابل پر، اس میں مسلمان حکومت کو برداشت نہیں کیا، وہ یہاں مسلمان حکومت کو کیسے برداشت کریں گے، جبکہ البانیہ کی آبادی کا 90% مسلمان ہے، اور جو 10% عیسائی ہے وہ بالکل ان کے مقابل پر کمزور، مگر ان کو بڑا مضبوط سہارا ملا ہے پیچھے چند سال کے اندر. عیسائی مبلغین کی بھرمار ہو گئی وہاں، اور روپیہ پیسہ بھی پہنچا، ان کے ذریعے تجارتیں بھی ہوئیں، ڈالر بھی وہاں ان پر خرچ کیے گئے، اور کافی مضبوط انہوں نے عیسائیت کے پھیلاؤ کی مہم چلائی. اور یہ تمام مہمات امریکہ کی طرف سے تھیں. بعض جرمن پادری بھی پہنچے ہوئے تھے، بعض یورپین بھی، لیکن جو ہماری تحقیق ہے اس کے مطابق امریکن زیادہ فعال لوگ تھے، اور ان کا وہاں مالی لحاظ سے ویسے روب بھی تھا. تو اس کے مقابلے پر ہم نے بھی ہر مسلمان گاؤں کو بچانے کے لیے اپنے دورے کروائے، وہاں اپنے مقامی جو ایم ڈی ہو چکے تھے ان کو مستعد کیا، ان کو دلائل مہیا کیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جن علاقوں میں اہمیت پہنچی ہے وہاں عیسائیت کا فروغ ختم ہو گیا، بالکل رک گیا. تو اس لیے ایک خطرہ یہ بھی درپیش ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہ مسلمان کسی مسلمان طاقت کو یورپ کے دل میں نہیں دیکھنا چاہتے، یورپ کے مرکز میں نہیں دیکھنا چاہتے، تو کوئی ایسی حکومت آئے جو واضح طور پر رجحان مغرب کی طرف اتنا رکھے کہ اس حکومت کے اندر کوئی اسلامی صفات اگر ظاہر نہ ہو. میں یہ بیان کرنے میں دقت پیش آ رہی ہے، ذہن میں یہ ہے کہ ایسی حکومت جس کے لیے انگریزی میں کمپلیکشن لفظ ہے، جس کی کمپلیکشن میں اسلام جز نہ ہو، ایسی حکومت چاہیے ان کو. اور ایسی حکومت چاہیے جو اشتراکی بھی نہ ہو. جو موجودہ صدر ہے، ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ نہیں، اس کے اندر دونوں باتیں تھیں، وہ مسلمان بھی تھا اور اشتراکی بھی تھا، اور بڑا سخت اس نے اپنا پنجے گاڑے ہوئے تھے سارے لوگوں کے اوپر. وہ کس وقت یہ اس سے ناراض ہوئے ہیں، کس بات پر ہوئے ہیں، اللہ بالکل جانتا ہے. لیکن اسلام کو تقویت دینے کی ان کی کوئی اسکیم بھی نہیں تھی. معلوم ہوتا ہے کوئی مخفی انہوں نے رابطے ہو سکتے کیے ہوں لیبیا سے، سعودیہ سے اور ایسے ممالک سے، کیونکہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے تو اسلام کے نام کو تمام روسی ریاستیں کر رہی ہیں، استعمال کر رہی ہیں. اور یہ روسی ریاست تو نہیں مگر ملتی جلتی اسی نظام سے تعلق رکھنے والی ریاست تھی. تو یہ ایک احتمال موجود ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے کہا پیشتر اس کے کہ بوسنے والا قصہ ہو، حکومت کا تصور رکھ لو. یہ سارے ہمارے خیالات ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز اس پہ میں قطعی طور پر کہہ سکوں کہ یہ ہوا ہے. فکر کی سوچیں ہیں. اور جہاں تک جماعت احمدیہ کے مستقبل کا تعلق ہے، اس کے متعلق میں پہلے بھی جماعت کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کسی حکومت سے کوئی ڈر نہیں، نہ ہم کسی حکومت کے لیے سیاسی خطرہ ہیں، نہ کبھی ان چالوں میں مبتلا ہوئے ہیں، اور نہ ان سے خوف زدہ ہیں. یہ تین باتیں بالکل قطعی ہیں.
اس لیے اگر کسی نے کوئی زیادتی کی بھی تو اللہ تعالیٰ آپ ہی سنبھالے گا، اس لیے گھبرانے کی بات نہیں. ظہور مہدی آخر زمان ہے،